ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبتے پیمبر سنا آقا دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون، میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے تنے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئیں کور کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی
اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں کہتی تھیں زینب مضطر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اوریاں سرے زہرا دیکھا مجرئی خلق میں تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، ظلمتوں کی شام میں ایک روشنی ہے کربلا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشور تاریخ اسلام کا وہ عظیم دن جو ہمیں صبر، استقامت، قربانی اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ باطل کے سامنے خاموشی نہیں بلکہ حق اور انصاف کے لیے ثابت قدمی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آج ہم اسی عظیم دن کی اہمیت، حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانی اور اس سے ملنے والی عملی جو اسباق ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت عالمہ ہیں ان سے پہلے آپ کا تعارف کرواؤں گی، اور اس سے پہلے ابھی ہمارے ساتھ جو بیان کیا تھا تابش مہدی صاحب نے، ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں جو ہے ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو کہیں گے کہ صبح خیر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس محفل کا حصہ بنے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سیدہ معصومہ شیرازی، شاعرہ، خطیبہ اور مذہبی اسکالر ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی صبح خیر، اور بہت آپ سے مل کر اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ آج جب آپ سے ہم پوچھیں گے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام، تو جتنا اچھا آپ بیان ہمیں کر سکتی ہیں اور بتا سکتی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی روشنی کوئی نہیں ڈال سکتا۔ تو یہی جاننا چاہیں گے کہ فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اور رحمان و کریم نام نامی سے۔ کل یوم کربلا و کل ارض، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا۔ ہزاروں درود و سلام، ہدیہ سپاس، ہدیہ عشق و وفا، نور لا الہ، رمز لا الہ، سر لا الہ، عشق لا الہ، بناء لا الہ، جگر گوشہ زہرا، دل بند مصطفیٰ، ابا عبداللہ سید الشہداء، میرے مولا حسین علیہ السلام کے حضور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر کہتی ہوں کہ قبلہ عشق لا الہ ہے حسین۔ جتنا تم فکری طور پر اس قبلہ عشق کے قریب آتے جاؤ گے، خدا اتنا تمہارے نزدیک آتا چلا جائے گا، کیونکہ حسین وہ دروازہ ہے جو ہمارے دلوں میں کھلتا ہے، اور اس دروازے سے خدا ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ فلسفہ عشق حسین یہ ہے کہ آقا نے بتا دیا کہ دین کے ساتھ تمہارا ربط نہ تاجرانہ ہے نہ غلامانہ ہے، تمہارا دین سے ربط عاشقانہ ہے، خدا عشق مانگتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دی بت کا دائے تصورات۔ یعنی عشق حسین نے مکتب عشق الہی میں یہ بتا دیا کہ عشق وہ سر نہاں ہے، وہ عشق وہ تحریر ہے۔ کیا پھر اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔
حسین نے صحرا کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ کو ایسا نقش کر دیا کہ ہمارے لیے وہ نجات کا نوشتہ بن گیا۔ حسین آپ کو میدان عشق الہی میں لاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد سکھا کر بتاتے ہیں کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ حسین میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر تم حسین کے نزدیک ہوگے، عشق حسین میں جاؤ گے تو حسین تمہیں انعام میں میدان عطا کرے گا۔ وہ میدان جو میدان عشق الہی ہے، یہ رسم نہیں ہے، رزم ہے۔ یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں، میں عزاداران حسین، عاشقان حسین، محبان حسین سے مخاطب ہوں کہ یہ رسم نہیں، رزم ہے۔ کربلا پورا عزم زینب اور رزم حسین ہے۔ اسے رسم مت بنائیے، رسم برپا ہو کر ختم ہو جاتی ہے مگر رزم مسلسل جاری رہتی ہے۔ یہ وہ رزم حسینی فلسفہ شہادت حسین ہے کہ جس فلسفے کے تحت 1,24,000 پیمبران گرامی کو خدا قدم بقدم جستہ جستہ منزل بمنزل بھیجتا رہا کہ طاغوت زمانہ کی نابودی اور حاکمیت الہی کا قیام۔ یہ ہے اصل نعرہ عشق الہی کہ جس کے اندر ہر نبی نے اپنے اپنے حصے کا قرض چکایا، مگر حقیقی معنوں میں پوری شرائط کے ساتھ، پوری صفات بندگی کے ساتھ اگر کوئی حقیقی کارزار حق و باطل برپا ہوا ہے تو وہ کربلا ہے۔ کہنے دیجئے کہ کربلا تخت کو تلووں میں مثل سکتی ہے۔ یہ جو ظاہری فرعونوں اور طاغوتی عناصر کے تخت ہے، کربلا تخت کو تلووں میں مثل سکتی ہے۔ کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھاروں کو بدل سکتی ہے۔ حالات حاضرہ کے آپ کے سامنے ہے، کربلا وقت کے دھاروں کو بدل سکتی ہے۔ کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ گویا حسین نے عشق الہی کے میدان میں عشق کے وہ رمز، وہ سر، وہ منزل، وہ چیز سکھا دی کہ اب یہ رزم ہے، رسم نہیں ہے۔ حسین آج کے دن بار امانت دیتا ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے جسے آج دہرایا جا رہا ہے۔ دو ایسے درس ہیں جسے خدا یاد رکھوانا چاہتا ہے اپنے عشق کی راہ میں، کیونکہ اگر عشق نہ ہو تو شرودی بت قدائے تصورات ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دو، ابھی آپ نے سال کا آخری مہینہ گزار چکی ہے ذی الحج، اور اس میں کیا دیکھا؟ 9 دن خدا نے یادگار منوائی اس قصہ عشق کی جس میں خدا تمہیں بطور کردار دیکھنا چاہتا ہے۔ حج کوئی کہانی نہیں ہے، یہ پوری کرداری ڈرامائی تشکیل ہے جس میں خدا کہیں پر تمہیں توحیدی ہیرو ابراہیم میں کی شبیہ میں دیکھنا چاہتا ہے، کہیں تمہیں ہاجرہ کی شبیہ میں صبر و توکل و تسلیم و ہجرت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، کہیں پر تمہیں ان 3 شیطانوں کو جو فرعونی، جو قارونی، جو بلعم باعور جیسے 3 بت ہیں دنیا میں، ان بتوں کو توڑتے ہوئے اس ابراہیم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ حج میں نفلیں پڑھیں، یہ کیا ہے کہ دوڑتے پھرو، دوڑ دوڑ کر تھک جاؤ۔ خدا تمہیں دوڑانا چاہتا ہے، تمہیں ہاجرہ کی شبیہ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ 9 دن کی یاد منواتا ہے خدا، یہ حج یادگار ہی تو ہے۔ اس کے بعد 10ویں دن تم قربانی دیتے ہو، اپنی دنیا کی ساری وابستگیوں کو اپنا اسماعیل بنا کر خدا کے حضور پیش کر دیتے ہو، دمبا ذبح کرتے ہو۔ کہانی یاد کے ساتھ زندہ رہتی ہے۔ اس کے بعد تمہارے سال کا پہلا مہینہ اور اس کے 9 دن، یہ جو اب ہم گزار چکے 9 دن، ہم نے وہی یاد گزاری جس طرح دمبے کو سنت ابراہیمی میں لے کر پچھلے مہینے چلتے رہے۔ اس مہینے ہم نے علم اٹھا لیے۔ اب یہ 9 دن ہم اس یاد کو منائیں گے جس میں علم اٹھائیں۔ اور محترمہ یاد رکھیے گا، جب کوئی علم اٹھاتا ہے تو وہ پھر میدان میں آتا ہے، اسے ڈٹنا پڑتا ہے، وہ جیدار بنتا ہے، جاں باز بنتا ہے، جاں نثار بنتا ہے، اور اس کے بعد علم اٹھا کر نعرے لگاتا ہے، شعار الہی کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ شعار بھی حسین ہی عطا کرتا ہے۔ یہ 9 دن اسی طرح خدا یاد منواتا ہے۔ اٹھاؤ علم اور عہد وفا کرو میعاد گاہ الہی میں اس عشق کی جو حسین تمہیں سکھانا چاہتا ہے۔ اور معلم عشق کیا سکھا رہا ہے؟ 3 شعار ہیں عاشورہ کے، یاد رکھیے گا۔ میں حاضرین سے مخاطب ہوں، حسین
عصر عاشور تک آپ کو 3 شعار دے چکا ہے. یہی شعار عشق ہے جس کے لیے خدا 1,24,000 پیمبران گرامی کو دنیا میں بھیج چکا ہے. پہلا شعار مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم زمینی خداؤں کی بیعت نہیں کرتے, ہم زمینی نمرودوں کو خدا نہیں مانتے, ہم ان تخت و تاج کے سامنے نہیں جھکتے جو اپنی خدائی, اپنے تکبر, اپنے غرور اور اپنی نخوت کے تخت بچائے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے مجھ ایسا یعنی توحید پرست, عاشق الہی, ابراہیم خلیل اللہ کی عاشقانہ راستوں پر چلنے والا, کبھی ایسے نمرودوں, فرعونوں اور بلعمباوروں کی, بلعمباور وہ خیانتکار علم ہے جو آپ کو آپ کے عقیدوں کے راستے پہ بھٹکاتا پھرتا ہے. ہم کسی طاغوتی بت کے سامنے نہیں جھکیں گے, نہ بیعت کریں گے. ہم جیسا جو بھی ہوگا, جو حسین کا میدان عشق آزمائے گا, وہ کبھی دنیا کی نمرودی طاقتوں کے سامنے جھکے گا نہ بکے گا. اب دوسرا شعر وقت ہے اگر آپ کے پاس. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے پھر ہم 2 اور جو رہ گئے شعر وہ ہم بیان کرتے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے ہیں واپس. سیدہ معصومہ شیرازی مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ ہیں. ابھی آپ ایک آپ نے شعر جو تھا وہ بتایا ہے, 2 ابھی اور ہیں جو اس کا بیان آپ کر رہی ہیں. فلسفہ شہادت. جی بالکل, حسین نے عطا کیا اور توحیدی شعار ہے کہ کبھی خدا کا ماننے والا کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. دوسرا شعر ہے ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے. جس نے خدا کے عشق کو سرا تھام لیا, اس حبل المتین کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا, عشق لا الہ کا عاشق میدان میں آیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے جھکا سکتی ہے, نہ اسے ڈرا سکتی ہے, نہ اسے ڈگمگا سکتی ہے, نہ وہ گھبراتا ہے, نہ ڈگمگاتا ہے, نہ شکست کھاتا ہے. وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے. العزت للہ, قرآن میں ہے کہ ساری عزت خدا کے لیے ہیں. تو حسین مولا یہ وہ عجب مقام ہے جب عمر سات نے آ کر کہا کہ اگر اس وقت بھی اگر آپ بیعت فاسق کر لیں تو یہ جنگ یہی روکی جا سکتی ہے, عباس, اکبر, قاسم بچایا جا سکتا ہے. اس کے جواب میں مولا ٹیلے پر چڑھے, بلند یعنی ممبر ٹیلے کو بنایا, اور آواز ایسی تھی کہ راوی کہتا ہے کہ پورے لشکر ستم نے سنا. مولا نے اونچی اور بلند آواز میں فرمایا, اے نجس انسان, تو ہمیں ذلت کی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے. اور اس کے بعد مولا نے بلند آواز سے شعار عشق الہی بیان کیا, ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے, ہم اس ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ وہ شعار ہے جس کو بار بار دہرایا جاتا رہا, یہاں تک کہ حضرت علی اکبر کے, میں اکثر کہتی ہوں کہ کربلا داستان نہیں ہے کہ اس کے یاد کے طور پر اس قصہ ماضی کو دہرا دیا جائے. یہ داستان غم نہیں, شعور اور شعار ہے. یہ رسم خانقاہ نہیں, یہ عمل کا کارزار ہے, یہ منبر سکون ہے, یہ وادی قرار ہے, یہ دشت ابتلا نہیں, وفا کا کارزار ہے. یہاں پر علی اکبر کو دیکھیں, یہ پورا تربیت یافتہ سلسلہ ہے. یاد رکھیے گا یہ ایک پوری تربیت عشق حسینی ہے کہ جس میں ایک ایک فرد کربلا کا شعار بولتا ہے. مولا علی اکبر فرماتے ہیں, اے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. خود مولا حسین علیہ السلام ایسی آمادگی شہادت ہے میدان عشق الہی میں کہ مولا فرماتا ہے, اے خدا اگر تیرا دین اس صورت میں طاقتور اور سربلند رہتا ہے کہ میرا خون اس کی رگوں میں آئے تو آؤ تلواروں میری طرف بڑھو اور میرے جسم کو ریزہ کر دو. ہیہات من الذلہ, حسین بتا رہے ہیں, اور اس وقت حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں کہ اگر خدا کو لا حول, یہ نعرہ یاد رکھیے گا, عاشور کے دن مولا کے زبان سے جو مسلسل جملہ مسلسل سنا گیا وہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا اور کوئی طاقتور نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور ہمارا مالک اور حاکم نہیں ہے. اور اس کے جواب میں یہ عجب شعار ہے. اور اس کے بعد ہیہات من الذلہ کے بعد تیسرا شعار ہے جس پہ میں حاضرین کو شریک کرنا چاہوں گی. میرے مولا نے عصر عاشور جب سب کچھ لٹ چکا,
अब्बास, अकबर, कासिम टुकड़ों में है। रेगे सहरा पे गुलिस्तान नबुव्वत के फूल मुरझाए हुए, यूं समझे कि झुलसे हुए फूल मौजूद हैं। उस वक्त जब खैमों में आग लगाई जा चुकी है, यानी बचाने को अब कुछ नहीं बचा, उस वक्त अली का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिलबंद कह रहा था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई हमारा मददगार जो हमारी मदद को आए। अजब बात है, सब कुछ भी नहीं बचा, अब किस मददगार को पुकार रहा है हुसैन। हुसैन मुश्किल कुशा का बेटा है, हुसैन हाजत रवा का नवासा है, सलसबील यासीनो ताहा का नूर अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की सूरत मौजूद है। वो किसी से मदद घोड़े और जमीन और मैदान की नहीं मांग रहे, हुसैन किससे क्या मदद मांग रहा है। हुसैन उन मददगारों को आवाज़ दे रहा है जो उसके अलम को उठाकर मैदान ला इलाह में उसी तरह डट कर इश्क का इजहार करें और इश्क इलाही के मैदान में आने वालों को अपना अलम देना चाहता है, अपने मददगारों को बुला रहा है। और मैं अक्सर कहती हूँ, जो आपके यहाँ शार है लब्बैक या हुसैन, आपने सुना होगा, ये उसी सदाए हलमिन का जवाब है जो क़यामत तक देते रहेंगे आशिक़ाने खुदा, जो हुसैन को कहते रहेंगे हाजिर है मौला। इधर से आवाज आएगी हल, आज सुनिए असर आशूर का वक्त है, सुनिए कि हुसैन कह रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरुना, और यहाँ से जमाना कह रहा है कि लब्बैक या हुसैन, हुसैन हम हाजिर हैं, अलम उठाएंगे, मैदान आजमाएंगे, जज्बे आजमाएंगे, शार दोहराएंगे, नारे लगाएंगे और क़यामत तक इस रज़्म को जारी रखेंगे। याद रखिएगा, हुसैन को हामी नहीं हामिल चाहिए, हामी नहीं चाहिए हुसैन को, हामिल चाहिए। फकत या हुसैन कहते रहे। हुसैन को तो हामिल चाहिए, जो बारे अमानत ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने कांधों पे उठा के चले। और ये वो 10 दिन की रस्म नहीं है कि हुसैन को याद किया और 10 दिन के बाद अपनी गदली समझौतों भरी दुनिया जहां जालिम आपके सरों पर आपके हाकिम बने हुए उसमें लौट जाए, नहीं। हुसैन के साथ अगर इश्क रखना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे के साथ अगर आवाज़ से आवाज़ मिलानी है, तो फिर ये रस्म पूरा साल अपने कंधों पे उठानी होगी। इंसानी हुकूक के मैदान में खड़े होना पड़ेगा, इंसानियत के गले में बैअत और तौक़े जबर तोड़ना पड़ेंगे, हर मजलूम की आवाज़ बनना पड़ेगा, शायर इलाही के तक़द्दुसात की पामाली के ख़िलाफ़ मैदान में खड़े रहना पड़ेगा। वो मिंबर हो, वो काबा हो, वो मस्जिद हो, वो अक़ीदा हो, वो फ़िक्र हो, वो नज़रिया हो, जहाँ जहाँ पर खुदा के दीन पर ज़द पड़ेगी वहीं तुम्हें मैदान में हुसैन देखना चाहता है। हुसैन को हामिल चाहिए। बिल्कुल, अक़ीदत, हाँ, अक़ीदत करबला और है, हकीकत करबला और है, और हमें हकीकत जो है उसको देखना है। जी जी जी। आप हमारे साथ ही हैं, यहाँ पे हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप लोग भी हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और हमारे साथ हैं सैयदा मासूमा शराजी साहिबा, जो कि आपको पता है मजहबी स्कॉलर हैं, और अब इनसे हम जानेंगे कि फ़लसफ़ा शहादत तो आपने बयान किया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन वाक़या करबला का जो अहम और बुनियादी पैगाम है हम सब के लिए रहती दुनिया तक, उसका हम चाहेंगे कि आप ज़िक्र करें। बिल्कुल, अल्लाह के सिवा किसी को हाकमियत का हक न दो, और अगर आदमियत के गले में जबर की जंजीरें डाल दी जाएं तो मैदान में आकर उन जबर की जंजीरों के लिए अपने गले में तोको जंजीर डाल लो, मगर इंसानियत और आदमियत को आज़ाद देखना चाहो। उसके बाद ये पैगाम भी है कि अगर आदमियत और इंसानियत की इज़्ज़त कम की जाए और सर झुका दिए जाएं तो फिर उसके लिए अपनी चादरें तक कुर्बान कर दो, अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगाओ ताकि अल्लाह की इज़्ज़त को बहाल किया जा सके। और इसी तरह अगर तागूत ज़माना इंसानियत पर जुल्म और तशद्दुद पर आमादा है तो फिर तुम्हें उस फ़िरऔन, उस नमरूद के मुकाबले में आना पड़ेगा। और उसके बाद जो समाजी और माशरती हकीकत है ये बड़ी खूबसूरत है जी। आपका इसमें ग्रामी महानूर साहिबा कमाल है। यानी समाजी और माशरती हवाले से अगर हम देखें तो कल हमने देखा था मुबाहला में आका कोई अपना लश्कर जर्रार लेकर नसरानियों को डराने नहीं आए, अपने अपने घर वालों को,
اپنی نور کو، اپنی تربیت کو، اپنے اس محاذ کو سامنے لا کر دنیا والوں کو بتایا اگر لڑنا ہے تو پورے کا پورا گھر ہم آواز ہو، ہم فکر ہو، ہم صدا ہو، ہم علم ہو، ہم فکر ہو، تب لطف آئے گا کہ لوگ تم سے ڈریں گے۔ لشکر جرار دشمن کو نہیں ڈرا سکتے، مگر تمہارے گھر کی تربیت، تمہارے تربیت شدہ لوگ زمانے کو ڈرائیں گے۔ پنجتن پاک تشریف لائے نا مباہلہ میں، اور نصرانیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اگر لشکر لے کر آتے تو ہم انہیں نبی نہ مانتے، ہم اس لیے ان کو نبی مان رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو لائے ہیں۔ کربلا میں بھی پورا خانوادہ حسینی آیا، یعنی ایک ایسا تربیت کر چکے ہیں حسین امام الناس، ایسی اپنے خانوادے کی تربیت کر چکا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کوہ گراں کی طرح، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، راہ عشق ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ میں اپنے حاضرین سے مخاطب ہوں، کربلا معاشرتی رشتوں کا پیغام دیتا ہے کہ اپنے رشتوں کو اپنا ہم آواز بناؤ۔ اب چچا کے بیٹے ہیں مسلم ابن عقیل، جن کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا ہے، اور جب ابن زیاد نے کہا میں امیر ہوں مجھے سلام کرو، کہا امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی امیر کائنات میں ہے بھی کوئی نہیں۔ یہ چچا کا بیٹا ہے جسے ہماری زبان میں شریک کہتے۔ اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھیے اور ایسی تربیت حسینی کیجئے، کربلائی تربیت میں پورے کے پورے گھر ہم آواز ہوں گے تو دشمن کے ہوش اڑائیں گے۔ یہ سماجی پیغام ہے بالکل کہ تربیت پر توجہ دے، اپنے گھر والے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ایسی تربیت کریں کہ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ان اللہ یحبون الذین، اللہ ان سے محبت کر، یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو خدا کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ 72 جو اپنی شجاعت و شہامت میں آج لاکھوں کے لشکر کے مقابل اللہ کے عشق میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں، تو یہ حسین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور اگر پورا خانوادہ اپنے بچے کٹوانے پر آمادہ ہے، امام حسن کی زوجہ ہیں جو جناب قاسم کو پیش کر رہی ہیں، ام لیلہ اپنے بچے کو پیش کر رہی ہیں، ام فروہ اپنے بچے کو پیش کر رہی ہیں، یہ مائیں ہیں، یہ باعظمت ترین کربلا کی مائیں ہیں جو پورے طاقت کے ساتھ اسی تربیت میں ڈھلے ہوئے ہم آواز ہو کر باطل کو للکار رہے ہیں، اور یہ اکٹھا للکارنا ہی وہ طاقتور آواز ہے جو انسانوں کو ہمیشہ کربلا کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ تو اپنے معاشرے کی، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں کے درمیان بہترین تربیت کا ایسا نظام پیدا کرے کہ آپ ایک دوسرے سے نظریاتی اور فکری طور پر جڑ جائیں۔ تفرق پھیلانے والے دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں، جب پوری کی پوری امت ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر حسینی میدان میں رزم آرا ہوگی تو بڑے سے بڑا دشمن خدا آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ کیا ہی بات ہے معصومہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا انداز بیاں، اور آپ نے اتنا اچھا میسج دیا ہے کہ پیغام کیا ہی پیغام ہے کہ اپنے رشتوں کو جو ہے مضبوط کریں، آپس میں محبت میں، جب تک آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی جو ہے آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام میں آپ آئیں، اور تابش صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ تابش مہدی صاحب، آپ سے چاہیں گے کہ آپ جو ہے ہمیں اس وقت کلام سنائیے۔ یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر۔ لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی، قناتیں بھی، بنانا خاک کو بستر سکینہ
نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مضطر۔ میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا، پھوپھی اماں کے زانوں پر سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مضطر۔ لہو کانوں سے ٹپکے گا، تماچے رخ پہ برسیں گے، پھر آئی جاؤ گی در در سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مضطر۔ کہیں ناقے سے گر جاؤ گی رستے میں تو گودی میں اٹھائے گی میری مادر سکینہ، ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مضطر۔ حسین